موضوع الدرس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأنبياء يبعثون إلى قومهم إنما بعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. صدق کے دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہے. یعنی آپ کی نبوت اور رسالت بھی عالمی ہے، اور آپ کا دین اسلام جو ہے وہ بھی دین عالمی ہے، اور آپ کی شریعت جو ہے، کتاب اللہ جو ہے، وہ بھی پورے عالم کی ہدایت کے لیے ہے. اور آج اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسی حج کے منظر کو دیکھ لیں کہ تمام کائنات سے
اللہ کی مخلوق ہر رنگ میں، ہر زبان میں، ہر لسان میں، مشرق سے مغرب سے، شمال سے جنوب سے، اللہ کے ایک گھر کے لیے ایک ترانہ ہے، ایک لباس ہے، ایک جہت ہے، ایک مقصد ہے، ایک ہی غرض ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی عالمی دین ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ کا دین بھی عالمی ہے، نبوت بھی عالمی ہے، اور آپ کی رحمت بھی عالمین پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یاد رکھو یہ بھی حضور کی رحمت ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا حضور اپنی امت کو حکم دیں کہ رکوع کریں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ورنہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن اللہ نے صرف رکوع کا حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اللہ نے محمد مدنی کی نماز کو مکمل فرما کے رکوع کا حکم دیا ہے، اس لیے بطور خاص رکوع کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا یہودی جو تھے وہ تنہا نمازیں پڑھتے تھے، ان کے اندر جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جماعت کی خصوصیت جو ہے یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 25 درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں 27 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالی کا ہاتھ جو ہے وہ بھی جماعت پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رکوع بھی عطا فرمایا جو یہودیوں کو نہیں ملا ہے، اور جماعت بھی عطا فرمائی، یہ بھی خصوصیت ہے رحمت للعالمین کی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اس لیے سارے قرآن میں دیکھیں کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا الراکعون الساجدون الآمرون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اور یہ شان بھی یاد رکھو رحمت للعالمین کی طفیل میں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ کسی جگہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں، لیکن دوسری جگہ فرماتی ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے فرمایا جس نے میرے مدنی، جس نے میرے رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے۔ اور تیسرے مقام پہ فرماتی ہیں میرا مدنی لوگوں کو بتلا دو، امت کو سمجھا دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی رستہ ہے فاتبعونی، محمد مدنی اعلان کر دو کہ میری پیروی کرو تو اللہ تمہیں محبوب بنا دیں گے۔ یعنی اللہ نے وہ مقام اطاعت، وہ منزلت جو تھی عطا فرمائی۔ اب رحمت للعالمین کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو اور خاص طور پہ صحابہ کو وہ مقام بخشا جو مقام نبوت تھا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی سے جھگڑا کرے، جو میرے مدنی کی مخالفت کرے اور مومنین کے رستے کو چھوڑ دے. مومنین سے مراد کون ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کو نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جدھر پھرتا ہے پھر جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا. تو اب یاد رکھ لیں یہ عالمی، یہ رحمت للعالمین کا مقام ہے. اللہ کی توحید بھی ہو لیکن ساتھ تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو اور اسی طرح صحابہ سے ہو. اگر اللہ کو مانو گے، قرآن کو مانو گے، لیکن میرے مدنی کے فرمان کا انکار کرو گے، حدیث کا انکار کرو گے، سنت کا انکار کرو گے تو پھر بھی کفر کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو. لیکن کیسے قائم کریں میرا اللہ؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. یہ تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے. اگر حدیث کا انکار کرو گے تو پھر نماز کا بھی انکار ہے. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کا نصاب تو کسی جگہ پہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حج ادا کرو، لیکن حج کا طریقہ کیا ہے، وہ منسک کیا ہے، مشاعر میں کیسے جانا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، مینا میں کب جانا ہے، عرفات میں کب پہنچنا ہے، مزدلفہ میں کب آنا ہے، رمی جمار کب کرنی ہے، نحر ہدی کب کرنی ہے، حلق یا قصر کب کرنی ہے، طواف زیارت یا صفا کب دوڑنی ہے. اگر محمد مصطفیٰ کی حدیث کا انکار کرو گے تو حج بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. میرا اللہ اب کیا پتا سونے کا کتنا نصاب ہے، چاندی کا کتنا نصاب ہے. اگر میرے مدنی کی سنت کا انکار، حدیث کا انکار کرو گے تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. قرآن کا نام لے کے انکار حدیث کرتے ہیں، یا حدیث کا نام لے کے انکار صحابہ کرتے ہیں، یا نام لے کے انکار اجماع کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ ہمیں سب کے دامن کے ساتھ جڑا ہوا رکھے. یہ دین تب چلے گا جب یہ کڑیاں، یہ تسبیح کے دانے جڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کی توحید ہو، محمد مدنی کی رسالت ہو، صحابہ کی صداقت ہو، آل بیت کی حقانیت ہو، اجماع کی حجت ہو، فقہاء علماء اولیاء کی دل میں عظمت ہو. یہ ساری سلسلہ تب کامیابی کا نصیب ہوگا، تب یہ دین عالمی بنے گا. اب آپ دیکھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ کے موقع پہ آ رہے ہیں، صحابہ کہتی ہیں حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار ہے، 10,000 صحابہ ہیں. اور آج صحابہ کی زبان پہ ہے لا قریش بعد اليوم، لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے ہمیں ستایا، جنہوں نے ہمیں آگ پہ لٹوایا، جنہوں نے ہمیں سولیوں پہ لٹکایا، جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا، جنہوں نے میرے مدنی پیروں کو گوبر ڈالا، جنہوں نے میرے مدنی کے پاؤں کو لو لہان کر دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. آج ہم بھی گن گن کے بدلے لیں گے. حضور کو جب خبر ملتی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں،
اور یاد رکھو یہ وہی فتح مکہ کا موقع ہے جس دن میرے مدنی کے سر پہ کالے رنگ کی پگڑی ہے، ورنہ حضور نے ساری زندگی سفید پگڑی استعمال کی ہے. آپ ٹوپی بھی پہنتے، اوپر پگڑی مبارک بھی باندھتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جس دن میرے پاک نبی نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اس رحمت ذی شان کا عالم یہ ہے، آپ نے جو اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اپنی گردن کو اتنی جھکاتے جا رہے ہیں کہ حضور کی گردن اونٹنی کی گردن سے مل جاتی ہے. اللہ کا نبی تواضع میں ہے، اللہ کا نبی انکسار میں ہے، غرور کر کے داخل نہیں ہو رہے ہیں. اور جب مکے کے قریب آتے ہیں فرمایا میرے صحابہ سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو بندہ مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. من دخل دار ابی سفیان، جو میرے چاچا ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. اور فرمایا من القى السلاح، اور جو ہتھیار پھینک دے فلہ امان، من اغلق بابہ، جو گھر کا دروازہ بند کر دے فلہ امان، عورتوں کے لیے امان، بچوں کے لیے امان، بوڑھوں کے لیے امان. صحابہ کہتے ہیں ہم انتقام کا جذبہ لے رہے ہیں لیکن رحمت دو جہاں امان امان کرتے پورے مکے میں امان ہو گئی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام آئے درود شریف نہ پڑھنا، اور جب اپنے ملکوں میں واپس جانا ٹکا کے فتوے لگانا. مکے مدینے والے وہاں بھی ہیں، درود پڑھتے ہی نہیں، نہیں مانتے ہی نہیں درود. ہاں یاد رکھو ہم تمہارا درود نہیں مانتے، ہم میڈ ان انڈیا درود نہیں مانتے، ہم میڈ ان پاکستان درود نہیں مانتے. ہم درود بھی وہ مانتے ہیں جو میڈ ان مدینہ ہو جس پہ محمد کی مہر لگی. ہم تیرے درود شدود نہیں مانتے، سیدھی بات. نماز محمد والی پڑھو گے یا وہ انڈیا والی پڑھو گے؟ حج تو درود بھی. تو اس لیے بس یہ جھگڑا ہے. درود کا منکر تو کافر ہے. کون کہتا ہے کہ درود نہ پڑھو؟ درود کا حکم تو قرآن میں ہے. اللہ کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ انکار تیری بدعات کا ہے، تیرے کھڑے ہونے کا ہے، تیرے نبی کو بلانے کا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے کا ہے، اور تیرے نبی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے کا ہے. غریبوں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، دافع البلاء والوباء والعلم، یہ صفتیں میرے اللہ کی ہیں. دافع البلاء بھی میرا اللہ ہے، دافع الوباء بھی میرا اللہ ہے، دافع العالم بھی میرا اللہ ہے. اللہ کے نبی نے بھی مدینے میں حضور اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہم وانقل الوباء الى الجحفۃ، میرا اللہ میرے مدینے سے بلاؤں کو نکال دے، جحفہ کی طرف لے جا. دفع کرنے والا اللہ ہے، مانگنے والا رسول اللہ ہے. بس یہ دین سمجھ لو، کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑے جاہلوں نے بنائے ہیں. جھگڑے 14ویں صدی کے بعد جب انگریز کا تسلط آیا ہے اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ مسلمان ٹکراتے رہیں، ان کی مسجدیں بھی جدا ہو جائیں، ان کی کتابیں بھی جدا ہو جائیں، ان کے فتوے بھی جدا ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، اور یہ پگڑیاں بھی جدا ہو جائیں، رنگ بھی جدا ہو جائیں. نہ مسلمان کبھی ملے گا نہ کفر مٹے گا. انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہر پارٹی دعوے دار ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن یاد رکھو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. حق وہی ہے جس پہ اللہ کا قرآن ہو یا محمد کا فرمان. اللہم صلی علی، شوق سے پڑھ. میں نے عرض کیا تھا نا 2 رکعت نماز پڑھو لیکن شوق سے پڑھو. تہجد میں 20 رکعتیں نہ پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ، لیکن شوق سے پڑھو. ایک ایک لفظ کا تمہیں پتہ ہو کہ اللہ اکبر، پتہ ہو میں نے کیا کہا ہے. اس کے بعد جب گو سبحانک اللہم و بحمدک،
پتہ ہو زبان کیا کہہ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پتہ یہ نماز ہے، یہ تو ٹکرے ہیں، اسے تو نہ پڑھو بہتر ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحانک یا عظیم سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی العظیم. سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی. ایک ایک لفظ پہ نظر ہو. اسی طرح درود پڑھو، قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھو اور دل لگا کے پڑھو کہ دل اور زبان جڑ جائیں. اللہم صلی علی. سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہم یا اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج حضرت محمد مصطفیٰ پہ وعلا. آگے پڑھ لیں کیا ہو جائے؟ وعلا. پتہ ہے آل کا کیا معنی ہے؟ جلدی جلدی وقت ضائع نہ کرو. آل کا کیا معنی ہے؟ ہاں یہی تو جھگڑا ہے نا جی. آج تک ان کو کسی نے درود کا ترجمہ ہی نہیں سکھایا، ویسے جھگڑا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یہ ابو بکر نے پڑھا تھا. کس نے پڑھا تھا؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان علی نے، حسن حسین نے. کس نے پڑھا؟ یہ تو 14ویں صدی میں مولوی پیدا ہوا جس نے لکھا، اس سے پہلے والے گئے. اور یاد رکھو آل کا معنی جہاں اولاد ہے وہاں اتباع بھی ہے. یاد رکھو کیا معنی؟ اللہ قیامت میں فرمائیں گے نا ادخلوا آل فرعون. پوری توجہ کرو، معنی سمجھ آئے گا. ادخلوا آل فرعون. تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ اس کے بیوی بچوں کو آگ میں ڈالو. آل فرعون مانا اتباع فرعون، فرعون کی اتباع کرنے والے، فرعون کو خدا ماننے والے، فرعون کے دین پہ چلنے والے، وہ آل فرعون ہیں. اور آل موسیٰ کون ہے؟ آل عمران کون ہے؟ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ رحمت للعالمین کی شان دیکھو کہ ان کے صدقے میں اللہ پاک نے ایسا درود دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ نے فرمایا درود کیسا؟ اللہ درود بھیج میرے مدنی پہ اور مدنی کی آل. آل کا کیا معنی؟ قیامت تک کلمے پڑھنے والا بھی آل محمد ہے. کتنی بڑی رحمت ہے کہ حضور کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ کی رحمت مل گئی. دیکھو نا نماز میں کیا درود پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا اس سے پہلے کیا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اب ہمارا حصہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ السلام علینا. چلو ہم تو بیٹھے ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے اور پڑھ لو یار، مکے میں بیٹھے ہو یہی کام آئے گا. اشہد آگے واشہد ان محمدن. نہیں آپ کے ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن نورہ ورسولہ. ہاں جی. اشہد ان محمدن خلیلہ ورسولہ. اشہد ان محمدن کیا پڑھتے ہو؟ آپ کے ملک میں بھی عبد پڑھتے ہیں. تو پھر نور کا جھگڑا کہاں سے لے آئے؟
ہر نماز میں کیا پڑھ رہے ہو؟ اشہد ان محمدن. تو ہر نماز میں عبد ہوں، باہر نکلو تو نور ہوں. کیا مانا؟ خدا کے لیے اللہ کے دین کو نہ بگاڑو. ہر نماز میں اقرار کرے اشہد ان محمدن اللہ عبدہ ورسولہ. میرا اللہ اگر ہم پڑھ دیتے اشہد ان محمدن رسولہ تو بات تو پوری ہے. اللہ نے فرمایا نانا رسول مانو لیکن میرا عبد نہ مانو، خدا مانو، نور مانو، بیٹا مانو، پھر بھی میں مسلمان نہیں سمجھوں گا. مسلمان تب بنو گے پہلے میرے مدنی کو میرا عبد مانو. سمجھ آ رہی ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. خدا کرے یار توحید آ تو سکتی ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. اللہم صلی علی. جلدی جلدی. ایک تو ہمیں یہ بھی صوفی ٹکر گئے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ سو جاتے ہیں اپنا ماشاءاللہ. یہ صوفیوں کا حال یہی ہوتا ہے. یہ نادا کر کے سجدے میں جو وقت قیام آیا یہ سو جاتے تھے، پھونک ماریں گے اور دشمن کے ٹینک اڑ جائیں گے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کو دندان شہید کرنے پڑیں گے، پھونکوں سے میزائل اڑا دیں گے. کیوں باتیں کرتے ہو؟ اسباب اسباب ہیں، دنیا دنیا ہے، جنگ جنگ ہے، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے. بدر میں فتح ہو گئی، احد میں شکست ہو گئی. یہ کوئی بات ہی نہیں. اب دیکھیں حضور مکے میں داخل ہوتی ہے رحمت دو عالم. حاجیوں ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں وہ کیا منظر ہوگا جب میرا بدنی مکے میں داخل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تصور کریں وہ وقت کیا ہوگا. آج جہاں ہم گناہگار بھی آئے ہوئے ہیں اس مکے میں میرا مدنی داخل ہوتی ہے. مکے کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، اسلام کی نصرت کے دروازے کھل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مکے میں کھڑے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں نا بلال. بلال میرا کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوتی ہیں. وہ بلال حبشی، حبش کے رہنے والا، وہ سیاہ رنگ والا بلال، وہ موٹے ہونٹے والا بلال، وہ میرے مدنی کا غلام بلال، میرے مدنی کا معزز بلال، وہ شان والا بلال جس کو ابو بکر بھی کہتا ہے سیدنا بلال. کہہ دو رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ. اب حضور نے فرمایا این بلال. بلال کی طرح حاضر یا رسول اللہ. فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے توحید کا نعرہ مار. اللہ اکبر. ایمان سے کہیں اور بھی تو مل سکتے تھے. حضور کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، کرشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہیں، ہر قبیلے کے لوگ ہیں. لیکن یہ رحمت کی شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہوں، میں تو کالوں کو اونچا کرنے آیا ہوں، میں تو غریبوں کو اونچا کرنے آیا ہوں. جن کو امیہ پتھروں پہ لٹا کے مارتا تھا آج اس کا خاندان کھڑا ہے اور بلال اللہ کے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے رحمت للعالمین. جب نام لو نا صلی اللہ علیہ وسلم. یار خدا کے بندے مجھے کہنا نہ پڑے ضرور پڑھو، یہ غلط بات ہے. جب حضور کا نام آئے عادت بنا لو، فطرت ہو جائے، فطرت ثانیہ بن جائے کہ نام آئے فوراً بے ساختہ زبان سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا نہ پڑے. حضور نے فرمایا بلاؤ بنو شیبہ کو، بلاؤ شیبی کو. شیبی خاندان جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں گھر میں چھپا ہوا ہے. حضرت علی پکڑ کے لے آئے، حضور کے سامنے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا شیبی یاد ہے؟ اب آنکھیں جھکی ہوئی ہے نا. حضور نے فرمایا یاد ہے میں نے تم سے چابی مانگی تھی کہ مجھے کعبے کی چابی دو، میں دروازہ کھول کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں.
اور حاجیوں مبارک ہو، آج دنیا کے بادشاہوں کے لیے مہینوں میں سالوں کے بعد کعبہ کھلتا ہے، اور ہم غریبوں کے لیے حتیم میں ہر وقت کعبے کا اندر کھلا ہوا ہے۔ جب کعبے میں نماز پڑھ ہو، حتیم میں نماز پڑھ لو، گویا تم نے اندر نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا یاد ہے میں نے چابی مانگی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تم نے دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے چابی دے دیتا ہوں، تم نے کہا میں نہیں دیتا چابی۔ یعنی مکے کے ہر بندے کو چابی مل سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مل سکتی ہے، تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا لے آؤ چابی، کہاں ہے؟ اس نے چابی پیش کی۔ اب دیکھو رحمت للعالمین کی شان دیکھو، حضور نے فرمایا خذھا، یا دیکھو خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا منوشے بھی تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، آج محمد تجھے اپنے ہاتھ سے چابی دیتا ہے اور دعا کرتا ہے قیامت تک تیرے خاندان میں چابی رہے گی کعبے کی۔ یہ شان کیا ہے؟ رحمت اور مکے کے سارے سردار قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا روسائے قریش بتلاؤ آج کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نے کون سا جرم ہے نہیں کیا، کون سا تیر ہے جو آپ پہ نہیں برسایا، کون سا ستم ہے جو آپ پہ نہیں توڑا، کون سی سازش ہے جو آپ کے خلاف نہیں کی ہے، آپ جو چاہے کریں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہم اللہ کے نبی ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ رحمت کا فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتائیں حضور نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے طالب علم ساتھیوں غور کرو اللہ کے قرآن میں، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج میں بھی وہ کہتا ہوں مجھے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے آج کے بعد میں تمہیں گلہ بھی کوئی نہیں دوں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے چھوڑ دیا ہے سب کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب سامنے آئے راز کھل گیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ لا، آج کے بعد تم کو، ہاں ذرا قرآن میں غور کرو، حاجیوں قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، یہ قصے کہانیاں جو ہے نا یہی بندے کو گمراہ کرتی ہیں، یہ کچی پکی کتابیں جو ہے نا یہی بندے کا کھانا خراب کر دیتی ہے، ایمان سے بہکا دیتی ہے، بھٹک جاتا ہے آدمی۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے درود پڑھو، استغفار پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، اور علماء صحیح علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو۔ اللہ کے نبی یوسف نے کہا لا تثریبا۔ اب دیکھیں ابا آ گیا، اماں آ گئی، بھائی آ گئے، خاندان آ گیا، آپ کو عرش پہ بٹھایا گیا، خاندان نے سجدہ کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اللہ نے جب مجھے قید سے نکالا اور تمہیں اعراب سے جنگل سے میری طرف لے آیا۔ اب علماء نے فرمایا حضرت یوسف اتنے عرصے کے بعد ملے تھے، 7 سال کے بعد ملے تھے، 7 سال کے بچے تھے جب جدا ہوئے تھے، آج مصر کے بادشاہ ہیں جب ابا کو مل رہے ہیں، حال تو وہاں سے شروع کرنا تھا نا کہ ابا جان مجھے بھائی لے گئے، کیسے کنویں میں ڈالا، لیکن وہاں سے بھی حال شروع نہیں کیا۔ اچھا پھر حال سناتے کہ مجھے امراۃ العزیز نے جیل میں مظلوم کو بھیجا، کہتے نہیں اذا احسن بی، اللہ نے احسان کیا، اذا اخرجنی من السجن، مجھے قید سے نکالا۔ قید میں ڈالے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ اگر میں قید کی بات کرتا ہوں تو جن کے گھر میں پلا بڑا ہوں ان پہ تانا آئے گا، لہذا جانے کا ذکر نہیں کیا، نکلنے کا ذکر کیا ہے، اور بھائیوں کا بھی اول سے ذکر نہیں کیا، آخر سے ذکر کیا۔ وجہ کیا؟ وعدہ کر چکے تھے کہ تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا،
اور اگر آج ابتدا سے قصہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہوتے اور تانا آ جاتا تو اللہ کے نبی کا وعدہ جو تھا وہ پورا نہ ہوتا. رحمت دو عالم نے بھی فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے آزاد کیا. رحمت للعالمین کی شان دیکھیں کہ آپ صفا پہ بیٹھے ہیں، صفا کی پہاڑی پہ، جہاں تم صفا مروہ دوڑتے ہو اسی جگہ حضور بیٹھے ہیں، اور مکے کی ساری عورتیں جو ہیں وہ بیعت الاسلام کے لیے آئی ہیں، اور حضور شرائط بیعت پڑھ رہے ہیں کہ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه، کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی. حضور یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. بی بی ہندا ہے، بی بی ہندا جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہے، محمد مصطفیٰ کی چچی ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس نے وحشی کو بھیج کر حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کرایا، حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرایا، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا اور کچا چبا کے کھا گئی. بی بی ہندا کہتی ہے کہ میں آج ڈر رہی ہوں کہ میں تو قاتلہ ہوں حضرت حمزہ کی، آج مجھے معافی نہیں ملے گی، آج مجھے امان نہیں ملے گی، آج میرا اسلام قبول نہیں ہوگا. میں چھپ کے عورتوں میں بیٹھ گئی، کیونکہ میں سردار عورت تھی، میرا قد بہت بڑا تھا اور میں بڑی تل و توش والی عورت تھی. میں عورتوں میں ایسے چھپ کے بیٹھ گئی. جب حضور نے کہا نا کہ ولا یسرقنا، کہ عورتیں یہ بھی وعدہ کریں کہ مال خاوند کے مال سے چوری نہیں کریں گی، کہ خاوند کے مال ماں باپ کو دے رہی ہیں، بھائیوں کو دے رہی ہیں، رشتہ داروں کو دے رہی ہیں، بالکل حرام ہے جب تک خاوند اجازت نہ دے، اور یہ چوری ہے. اور فرمایا ولا یزنینا، اور عورتیں وعدہ کریں کبھی زنا نہیں کریں گی. بی بی ہندا کہتی ہے مجھ سے صبر نہ ہوا. ہندا ہے اصل نبی کی چچی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے. بول پڑی، کہنے لگی اب تذن الحرۃ یا رسول اللہ، ہم سے آپ وعدہ لے رہے ہیں کہ عورت زنا نہ کرے. کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے، اور زنا تو کمینی کا عورتیں کرتی ہیں، گندی عورتیں کرتی ہیں، بانیاں کرتی ہیں، نکرانیاں کرتی ہیں، گری ہوئی عورتیں کرتی ہیں. کبھی شریف عورت زنا کا سوچ سکتی ہے؟ اس سے وعدہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے آواز پہچان لی. آپ نے فرمایا انت ہندا؟ حضور نے فرمایا تم بول رہی ہو ہندا ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ہندا زوجہ ابو سفیان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لو، محمد سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ رحمت للعالمین. اور اسی طرح یاد رکھے مسلمانوں، اللہ نے حضور کی امت کو ایک عظیم رحمت دی ہے، اس کو کہتے ہیں استرجاع، اور یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا ہے. اچھی طرح توجہ سے استرجاع کا کیا مانا؟ کہ جب کوئی تکلیف آئے تو کیا کہو؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یاد رکھو مسلمانوں، حاجیوں، لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ مرنے والوں پہ پڑا جاتا ہے، غلط بات ہے. یہ ہر مصیبت پہ چوٹ لگ جائے، کانٹا لگ جائے، پیسہ گر جائے، تکلیف ہو جائے، ہر تکلیف پہ پڑا جاتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور یاد رکھو میرے مدنی پاک نے سکھلایا ہے، کوئی موت ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، قرض آ جائے،
حضور نے فرمایا کوئی چیز ضائع ہو جائے کیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف علی کل غائبۃ لی منھا بخیر. یا اللہ اس مصیبت میں مجھے ثواب عطا فرما اور یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے خیر عطا فرما دے, بہتری عطا فرما دے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میرا شوہر ابو سلمہ جب فوت ہو گئے ان کی موت پہ میں نے حضور کے فرمان کے مطابق یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میرے شوہر جیسا کون ہو سکتا ہے, ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا ہے, اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. لیکن نبی کی حدیث پہ یقین تھا, نبی کے فرمان پہ یقین تھا. میں نے 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لی. بی بی فرماتی ہیں دیکھو اللہ نے مجھے کیسا بدلہ دیا کہ ابو سلمہ کے بعد اللہ نے مجھے محمد مدنی کی بیوی بنا دیا صلی اللہ. تو یاد رکھو علماء کہتی ہیں کہ استرجاع جو ہے پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں دیا تھا, یہ کلمہ بھی حضور کی رحمت میں حضور کی امت کو ملا ہے. اگر پہلے نبیوں کو ملتا تو قرآن یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہتا کہ یوسف کے فراق میں پڑھتے تھے انا للہ, لیکن کہتے واسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. حضرت یعقوب نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے علماء نے فرمایا کسی امت کو یہ شان نہیں ملی, یہ رحمت والے کلمات نہیں ملے ہیں جو کلمہ ملا ہے حضور کی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ حضور کی امت میں زندہ رکھے, حضور کی امت میں موت دے, اور شہادت کا کلمہ موت کے وقت جب آخری سانس آئے تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر ایک آدمی نے 3 عمرے کیے ہیں اور تینوں میں سر نہیں منڈوایا, اگر بال کٹوائے ہیں تب بھی دم نہیں پڑے گا, بال بھی نہیں کٹوائے سر بھی نہیں منڈایا, تینوں عمروں میں دم ایک دینی پڑے گی. جب غلطی ایک جیسی ہو تو پھر ایک سزا ملتی ہے. اگر بال چھوٹے ہیں مشین میں آتے ہیں تو پھرواؤ, اگر مشین میں آتے ہی نہیں پھروانے کا کیا مطلب, پھر اس طرح پھرواؤ. کہتے جی کہ ہمارے ہوٹلوں میں اکثر جو ہے وہ انگلش کموڈ لگے ہوئے ہیں, کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس میں کپڑے خراب نہیں ہوتے, کسی سے طریقہ سیکھ لو بیٹھنے کا. تمہیں بیٹھنا نہیں آتا نا, اس لیے خراب ہوتے ہیں. کوئی شرم کی بات نہیں, کسی کو جس کو پتا ہو اس کو حمام میں ساتھ لے جاؤ, بھی کیسے بیٹھتے ہو, بیٹھ کے دکھا دے گا. اگر زمزم کے پانی سے چائے بنائیں یا کھانا پکائیں, میرا بھائی اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور کون سا پانی تھا, تو آپ کھانا بھی اسی سے بناتے تھے, ہر چیز اسی سے بناتے تھے. یہ تو ادب ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں استعمال کریں, ورنہ تو جائز ہے, پانی ہے. کہتے جی کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, میرا بھائی یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا کافر ہو جاتا ہے. اگر نبی ہر جگہ ہے پھر حج کا کیا معنی, اگر نبی ہر جگہ ہے ہجرت کا کیا معنی, اگر نبی ہر جگہ ہے معراج کا کیا معنی, پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. اگر نبی پاک کو حضور کہیں, حضور ادب کا لفظ ہے, اس کا معنی حضور کا معنی یہ نہیں ہوتا حاضر. بنگلہ دیش میں تو ہر عالم کو کہتے حضور آ گئے, حضور آ گئے, کیا وہ حضور بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں؟ حرم میں بالکل نمازی کے آگے نہ گزریں,
مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. مودودی صاحب کی جماعت، وہ تو فوت ہو گئے مودودی صاحب، اللہ رحمت فرمائے. بہرحال ان کی جماعت کے شرائط کا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے. کسی کے مرنے کے بعد برائی نہ کیا کریں. اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 2 عمرے کے ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹا دیے، ایک بکری دم پڑ گئی، اگر میں نے طواف کے 2 رکعت عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیے، کوئی بات نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے جب بھی چاہو پڑھو. میری بیوی نے بڑا عمرہ نہیں کیا، وہی تو بڑا عمرہ ہے جو اپنے ملک سے آگے کیا ہے. اس سے بڑا عمرہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اور کون سا بڑا عمرہ ہوتا ہے؟ اگر ہم ایک عمرہ کر کے ثواب دیں اپنے عزیز رشتہ دار جو فوت ہوئے، بالکل اللہ دیں گے. جب ہم حضور کے روضے پہ سلام پڑھتے ہیں، بالکل حضور سنتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارده علیہ السلام. یار تم اپنی آخرت کی خیر بناؤ، تمہارا کیا مقام ہے کہ نبیوں کی زندگی پہ بحث کرو؟ اپنی خیر بناؤ. جب ہر قبرستان میں اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کو سلام کرو، السلام علیکم، کیوں السلام علیکم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایک آدمی سویا ہوا ہو حالانکہ زندہ ہے، حکم ہے کہ سلام کہو؟ ہاں جی نہیں، جلدی بولا کرو نا. ایک آدمی سویا ہوا ہے، نیند میں، حکم ہے کہ جا کے کہو زور سے السلام علیکم، اٹھاؤ بیچارے کو، بھائی حکم ہے. تو اگر وہ نیند والے پر سلام کی اجازت نہیں ہے، ہم مردے پہ کیسے ہو گئی جب سنتے ہی نہیں؟ ان جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ یہ اختلافی مسئلے تھے. بی بی عائشہ فرماتی تھی مردے نہیں سنتے، جمہور صحابہ کہتے تھے سنتے تھے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں. یہ تو تم نے ایک دوسروں کو کافر بنا دیا ہے. بی بی عائشہ قائل نہیں تھی. اگر نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے، کیا بھول جائے یہ تو لکھو نا. میں کوئی اتنا بڑا پیر ہوں اگلا سمجھ جاؤں گا؟ مجھے کوئی پتہ نہیں لگے، تیرے پیروں کو پتہ لگتا ہے. 1 منٹ میں گردن جھکاتے ہیں استخارہ ہو گیا. نبی فرماتا ہے 2 رکعت پڑھو، 3 دن استخارہ کرو، یہ 1 سیکنڈ میں کر لیتے ہیں. یہ بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں بھائی. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. پورے عالم کو برباد کر رہے ہیں. غلط فتوے. اسی صدق رسول اللہ، میرے مدنی سچے ہیں. فرمایا یا الناس، میرے امت میں زمانہ آئے گا جاہل لوگ مولوی اور مفتی بن جائیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے. ایک آدمی ہے تندرست ہے، اگر ہمیں خرچ کر کے پیسے دے بدل میں عمرے کے لیے جائز ہے. اگر ہم مینا جائیں گے کوئی طواف نہیں، احرام باندھو، مینا جاؤ، واپس آ کے طواف دیانت بھی کرو، صفا مروہ بھی دوڑو. جو نمازیں قضا ہو گئیں سب سے پہلے توبہ کرو، پھر نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو. ایک تو فرض کا ثواب ملے گا، دوسرا ادا بھی ہوتی جائیں گی. جو زندگی میں نے زکات ادا نہیں کی، اب حساب کر لو کہ میری زکات بنتی ہے 1 لاکھ روپے، میں نے 12 سال نہیں دی، 12 لاکھ دے دو، اللہ برکت دے گا، کوئی کمی تھوڑی آئے گی، وہ تو مال اور بڑھ جائے گا. اگر والدین کے لیے عمرہ کریں بالکل کریں،
جو عورتیں حرم میں نماز پڑھتی ہیں کوئی فرق نہیں آتا، بس عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھیں۔ حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں حرم میں آگے نماز پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھے ہیں لیکن نیت نہیں کی، لبیک نہیں پڑھا، پہلے خوشبو لگا لی، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم غسل خانے میں جا کے غسل کریں، احرام کی چادریں کھول سکتے ہیں، یعنی یہ ایسا عمرہ ہے کہ چادر کھولیں گے عمرہ بھاگ جائے گا؟ اچھی بات ہے بھائی، یعنی عمرے کو چادروں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا مسئلہ ہے یار، خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے نبی نے عرفات میں غسل کیا ہے تو احرام کی چادریں کھول کے کیا ہے، مینا میں غسل کیا ہے۔ دیکھو جی، ڈرتے ہیں حاجی تو چادر نہ کھلے، لیکن داڑھی پہ اس طرح پھرے تو کوئی فکر نہیں۔ ماشاء اللہ، حج قبول ہے انشاءاللہ۔ جیسے آئے تھے بدھو اسی طرح گھر لوٹ گئے۔ داڑھی اتر جائے شرم نہیں آتا، چادر نہ کھلے۔ اگر طواف کر رہے ہیں، اذان شروع ہو جائے، اذان کا جواب دیں، بالکل دیں۔ اگر واجب الطواف پڑھنا ہے، فرض کھڑے ہو گئے، پہلے فرض پڑھو اللہ کے بندے، واجب بعد میں ہوتے ہیں۔ والد کے لیے حج کریں، بالکل کریں، اور آپ کو بھی پورا حج ملے گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے جو بندہ اپنے والد یا والدہ کے لیے بدل کرے، اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک ہندو ہے، میں غلطی سے حرم میں لے آیا، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، غلطی کی آپ نے، جب تک مسلمان نہ ہو اندر نہیں لایا جاتا۔ اگر ہم 5 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے سیدھے مینا آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ قاتلان حسین جو تھے وہ شیعہ تھے، میں تو تھا نہیں اس زمانے میں، آپ تھے؟ بہرحال شمر الجوشن تھا، ابن زیاد تھا، باقی اللہ عالم۔ متع کرنا حرام ہے، اللہ نے اب صرف 2 چیزیں حلال رکھی ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی بیویوں کے لیے حلال ہے، یا مل کر یمین جو جنگ کے بعد مجاہد کے حصے میں باندھی آئے وہ حلال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نکاح، کوئی موقد، کوئی متع، کوئی طریقہ جو ہے وہ حلال نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں متع حلال تھا، لیکن حضور نے فرما دیا لا متعۃ فی الاسلام، اب اللہ کا حکم آ گیا متع حرام، جیسے شراب پہلے تھی لیکن حکم آ گیا شراب حرام۔ اب پہلے کی روایتیں دیکھ کے متع کو حلال نہ کیا کرو۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے آ رہی ہے، حیض ہو تب بھی نیت کر لے، حیض نہ ہو تب بھی نیت کر لے، راستے میں حیض آ جائے کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ اگر حیض ہے نیت کر کے مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، ہر کام کرے، نماز نہ پڑھے، طواف نہ کرے، جب پاک ہو جائے کر لے۔
اگر عمرہ کیا ہے 2 چکر حتیم کے اندر لگائے طواف نہیں ہوا فوراً طواف لوٹاؤ ورنہ عمرہ بھی برباد ہوگا اور دم بھی دینی پڑے گی. مسجد نبوی میں جب دور کھڑے ہوں تو حضور پہ درود بھیجیں, صرف جب مواجہہ میں آئیں تو صلاۃ و سلام کہیں. ایک آدمی نے طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, حلق نہیں کرایا, احرام کھول دیا, پھر یاد آیا احرام باندھ کے حلق کرا لیا, بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بال پور سے کم ہیں, مشین پھیرنا چاہتے ہیں پھیرنے, ورنہ اس طرح پھیریں. کہتے جی کہ حنفی مسلک میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. اگر ہم 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیں, طواف کر کے صفا دوڑ لیں, پھر آگے طواف کریں گے, صفا مروہ نہیں دوڑیں گے, لیکن یہ گنجائش ہے, جان نہ چھڑائیں, واپس آ کے کریں. ماں کے لیے کریں یا باپ, سب سے زیادہ درجہ ماں کا ہے, پہلے ماں کا حج بدل کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کہتے ہیں جی کہ پابندی ہے کہ تصریح کے بغیر حج نہ کریں, بالکل نظام پہ عمل کریں. اگر ہم نے کنکری مار لی, قربانی نہیں کی, تو افضل یہ ہے کہ وہی عمل کریں جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. آپ نے کنکری ماری, قربانی کی, پھر سر منڈایا ہے. ہر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھنا ضروری ہے. درود نہ پڑھو تو دعا جاتی ہی نہیں عرشوں پہ. مسافہ کرنا سنت ہے, 1 ہاتھ سے کرو, 2 ہاتھ سے کرو. 1400 سال گزر گئے, ابھی تک یہ جھگڑے ختم نہیں ہوئے. اور خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو. آج جو مولوی ایسے مسئلوں پہ لڑائے نا, ان کو کہو اللہ کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو. 1 ہاتھ سے کرو, کیا ہے, حضور کے 2 ہاتھ تھے, صحابی کا 1 ہاتھ تھا. حنفیہ کے نزدیک نماز میں جو ہاتھ باندھنے کے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. فوق السرۃ, تحت السرۃ, فوق الصدر, سینے پہ, ناف کے نیچے, سب حدیثوں میں ثابت ہے. جو دعا نہیں مانگی وہ دعائے شفاعت تھی. حرم کے باہر کا حصہ حرم میں داخل ہے, بالکل اب جو صفحے مل جائیں, چاہے میلوں تک بھی جائیں, وہ حرم کی نماز ہے. نمازی کے آگے نہ گزریں, عورتوں کو عورتوں میں پیچھے بھیج دیا کریں, راستہ دے دیا کریں. طواف الوداع کے بعد اگر نہ جائیں پھر بھی طواف کر سکتے ہیں. اگر وطن جانے کے وقت میں عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے. دم پڑ جائے تو مکے میں آپ نے دینی ہے, اپنے وطن میں نہیں. جہاں غلطی کی ہے سزا بھی وہی ملے گی. اگر مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے بعد احناف کے نزدیک وتر پڑھنا ضروری ہے, وہ واجب ہے. نبی پاک سے ثابت ہے اور سنت یہی ہے, آج کو احرام باندھ کے منا جائیں. اگر ہمت ہے پیدل چلو, پھر سنت پہ عمل کرو. بسوں میں اگر 8 کو جاؤ تو انشاءاللہ 9 کو پہنچو گے. سنت میں چلنا ہے, پیدل چلو, 8 کو جاؤ. اگر کوئی 8 ذی الحجہ کی شام میں گیا تب بھی جائز ہے. حرم
حرم شریف کے باہر کاروبار کی بات بالکل جائز ہے. میں انڈیا سے نوکری کے لیے آیا تھا، عمرہ بھی کر لیا تھا، حج بھی کر، بالکل ٹھیک ہے. جب مکے میں آ گئے تو حج کی استطاعت آپ کے پاس ثابت ہو گئی. اب تو آپ 50 ریال میں حج کر سکتے ہیں. اللہ کا سنت نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا طریقہ سنت ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے، چھ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، دیکھو جی فائدہ نہیں ہے بھائی. ایک ٹکٹ میں 2 تماشے ہیں نا. کچھ دودھ رکھ بھی لیا کرو، دوستوں کو چائے شائے بنا کے پلاؤ. یار شرم کرو، کچھ حیا کرو، مسئلہ پوچھتے شرم کرو. میں نہ بتاؤں کیا کروں. بہرحال دودھ پی لیا ہے، بیوی بیوی رہے گی، ماں نہیں بنتی. وہ جب آدمی 2 سال کی عمر میں دودھ پیے تب عورت ماں بنتی ہے. مدت رضاعت گزر گئی، آپ ملے کرو. حضرت حسین کے قاتل بخشے جائیں گے، بخشنا اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں ہے. اگر حضرت حسین ہی معاف کر دیں تم کیا کرو گے؟ بھئی نبی نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا، نواسا بھی معاف کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر میری ماں کمزور ہے، ضعیف ہے، چل نہیں سکتی، اس کی کنکریاں بیٹا مار سکتا ہے؟ سات کو جائیں 8 کو جائیں سب جائز ہے. طواف زیارت کے بعد سر کے بال کاٹے کوئی حرج نہیں، ورنہ افضل سنت یہ ہے مینا میں کنکری مارو، قربانی کرو، سر مڈاؤ، کپڑے پہنو، پھر طواف زیارت کرو. کنکریاں مزدلفہ سے لینا کوئی ضروری نہیں، جہاں سے مرضی آئے لے لیں. پہلے دن کی ساتھ وہاں سے اٹھا لیں. بینک میں قربانی کرے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وہ ہے جو آدمی خود کرے. اگر آپ نے قرضہ دینا ہے، آپ بکری نہ رکھیں، آپ روزے رکھ لیں 3 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں، پیسے قرضے والے کو دے دیں. اگر میرے گھر میں 6 بندے ہیں، قربانی جب کرنی ہے ہر بندے کی طرف سے 6 بکریاں کریں. اگر گائے میں حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں. حصے رکھیں 6 7 کر دیں کوئی مرضی، منع نہیں.